أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحیم۔ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، میں اپنے نفس کی پاکیزگی سے بری الذمہ نہیں ہوں، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہے اور میں اپنے نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی کا ہی حکم دیتا ہے مگر یہ میرا پروردگار ہی اپنا رحم فرمائے، یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش کرنے والا اور بے حد مہربانی فرمانے والا ہے۔ وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مکین امین۔ بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں۔ پھر جب اس سے بات چیت ہوئی تو کہنے لگا کہ آپ ہمارے ہاں آج سے ذی عزت اور امانت دار ہیں۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ یوسف نے کہا آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔ انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا ہوں اور علم بھی رکھنے والا ہوں۔ وَقَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا قبضہ دے دیا کہ وہ جہاں کہیں چاہیں رہیں، ہم جسے چاہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں، ہم نیکوکاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، یقیناً ایمانداروں اور پرہیزگاروں کا اخروی اجر بہت ہی بہتر ہے۔ وَجَاءَ الْإِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ یوسف کے بھائی آئے اور یوسف کے پاس گئے تو انہوں نے پہچان لیا اور انہوں نے اسے نہ پہچانا۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ جب انہیں ان کا اسباب مہیا کر دیا تو کہا کہ تم میرے پاس اپنے بھائی کو بھی لانا جو تمہارے باپ سے ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں ہوں بھی بہترین میزبانی کرنے والوں میں سے۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ، بس اگر تم اسے لے کر پاس نہ آئے تو میری طرف سے تمہیں کوئی ناپ بھی نہیں ملے گا، بلکہ تم میرے قریب بھی مت پھٹکنا۔ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، انہوں نے کہا اچھا ہم اس کے باپ کو اس کی بابت پھسلائیں گے اور پوری کوشش کریں گے۔ انہوں نے کہا ہم جلد ہی اس کے باپ کو اس بارے میں قائل کریں گے اور اس کی بڑی کوشش کریں گے۔
وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون۔ اپنے خدمتگاروں سے کہا کہ ان کی پونجی ان کی بوریوں میں رکھ دو کہ جب لوٹ کر اپنے اہل و عیال میں جائیں اور پونجیوں کو پہچان لیں تو بہت ممکن ہے کہ پھر لوٹ کر آئیں۔ فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبنا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون۔ جب یہ لوگ لوٹ کر اپنے باپ کے پاس گئے تو کہنے لگے ہم سے تو غلہ کا ناپ روک لیا گیا، اب آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے کہ ہم پیمانہ بھر کر لائیں، ہم اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں۔ قال هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمین۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے تو اس کی بابت تمہارا بس ویسا ہی اعتبار ہے جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا، بس اللہ ہی بہترین محافظ ہے اور وہ سب سے بڑا مہربان ہے، اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قالوا يا أبنا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير۔ انہوں نے اپنے اسباب کھولے تو اپنا سرمایہ موجود پایا جو ان کی جانب لوٹا دیا گیا تھا، کہنے لگے اے ہمارے باپ ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے یہ تو ہمارا سرمایہ بھی ہمیں واپس لوٹا دیا گیا، ہم اپنے خاندان کو رسد لا کر دیں گے اور اپنے بھائی کی نگرانی رکھیں گے اور ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ زیادہ لائیں گے، یہ ناپ تول تو بہت آسان ہے۔ قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتون موثقا من اللہ لتأتوننی به الا ان یحاط بکم فلما آتوه موثقهم قال اللہ علی ما نقول وکیل۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تو اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جبکہ تم اللہ کو بیچ میں رکھ کر مجھے قول و قرار نہ دو کہ تم اسے میرے پاس پہنچا دو گے سوائے اس ایک ضرورت کے کہ تم سب گرفتار کر لیے جو۔ جب انہوں نے پکا قول و قرار دے دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ اور یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بچوں تم سب ایک دروازے سے مت جانا بلکہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا، میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا، حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، میرا کامل بھروسہ اسی پر ہے اور ہر ایک بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ جب وہ انہی راستوں سے جن کا حکم ان کے باپ نے انہیں دیا تھا گئے، کچھ نہ تھا کہ اللہ نے جو بات مقرر کر دی ہے وہ اس سے انہیں ذرا بھی بچا لے، مگر یعقوب علیہ السلام کے دل میں خیال پیدا ہوا جسے اس نے پورا کر لیا، بلا شبہ وہ ہمارے سکھلائے ہوئے علم کا عالم تھا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا
يبتئس بما كانوا يعملون۔ یہ سب جب یوسف کے پاس پہنچ گئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، بس یہ جو کچھ کرتے رہے اس کا کچھ غم نہ کرو۔ فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون۔ پھر جب انہیں ان کا سامان اسباب ٹھیک ٹھاک کر کے دیا تو اپنے بھائی کے اسباب میں پانی کا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا اے قافلے والو، تم لوگ تو چور ہو۔ قالوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ، انہوں نے ان کی طرف منہ پھیر کر کہا تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ قالوا نفقد صواع الملک، ہمارا بادشاہ کا پیمانہ گم ہو گیا ہے۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، جواب دیا گیا کہ بادشاہ کا پیمانہ گم ہے، جو اسے لے آئے تھے اسے ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ ملے گا، اس وعدے کا میں ضامن ہوں۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، انہوں نے کہا اللہ کی قسم تم کو خوب علم ہے کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، اچھا چور کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ہو؟ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ کذالک نجزی الظالمین، جواب دیا اس کی سزا یہی ہے جس کے مال میں یہ پایا جب وہی اس کا بدلہ ہے، ہم تو ایسے ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء فوق کل ذی علم علیم۔ بس یوسف نے ان کے سامان کی تلاشی لینا شروع کی، اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے پھر اس پیمانہ کو اپنے بھائی کے سامان سے نکالا۔ ہم نے یوسف کے لیے اس طرح یہ تدبیر کی، اس بادشاہ کے قانون کی روح سے یہ اپنے بھائی کو نہیں لے جا سکتے تھے مگر یہ کہ اللہ کو منظور ہو، ہم جس کے چاہیں درجے بلند کر دیں۔ ہر ذی علم پر فوقیت رکھنے والا دوسرا ذی علم موجود ہے۔ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسرها یوسف فی نفسه ولم یبدها لهم قال انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون، انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا اور ان کے سامنے بالکل ظاہر نہ کیا، کہا تم بدتر جگہ میں ہو اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین، انہوں نے کہا اے عزیز مصر اس کے والد بہت بڑی عمر کے بالکل بوڑھے شخص ہیں، آپ اس کے بدلے ہم میں سے کسی ایک کو لے لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے نیک نفس ہیں۔ قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون، یوسف علیہ السلام نے کہا ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی اس کے سوا کسی دوسرے کی گرفتاری کرنے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً ناانصافی کرنے والے ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى
حتى يأذن لی ابی او یحکم اللہ لی وہو خیر الحاکمین۔ جب یہ سب مایوس ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کر مشورے کرنے لگے۔ ان میں سے جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کی قسم لے کر پختہ قول و قرار لیا تھا، اس سے پہلے یوسف کے بارے میں ہم کوتاہی کر چکے، اس سے پہلے یوسف کے بارے میں تم کوتاہی کر چکے ہو، بس میں تو اس سرزمین سے نہیں ٹلوں گا جب تک والد صاحب خود مجھے اجازت نہ دے۔ یا اللہ میرے معاملے کا فیصلہ کر دے، وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابنا ان ابنک سرق وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین۔ تم سب والد صاحب کی خدمت میں واپس جاؤ اور کہو ابا جی آپ نے صاحبزادے نے چوری کی اور ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہم جانتے تھے، ہم کچھ غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ آپ اس شہر کے لوگوں سے دریافت فرما لیں جہاں ہم تھے، اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، اور یقیناً ہم بالکل سچے ہیں۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ تو نہیں بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی، بس اب صبر ہی بہتر ہے، قریب ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس پہنچا دے، وہی علم و حکمت والا ہے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسْفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ پھر ان سے منہ پھیر لیا اور کہا ہائے یوسف، ان کی آنکھیں رنج و غم کے باعث سفید ہو چکی تھی اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین۔ بیٹوں نے کہا واللہ آپ ہمیشہ یوسف ہی کی یاد میں لگے رہیں گے یہاں تک کہ گھل جائیں یا ختم ہی ہو جائیں۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ انہوں نے کہا میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج و علم کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ میرے پیارے بچوں تم جاؤ اور یوسف علیہ السلام کی اور اس کے بھائی کی پوری طرح تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، یقیناً رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایہا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہنے لگے اے عزیز ہم کو اور ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا ہے، ہم حقیر پونجی لائے ہیں، پس آپ ہمیں پورے غلے کا نام دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے، اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف وأخیہ اذ انتم جاہلون۔ یوسف نے کہا تم جانتے بھی ہو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی نادانی کی حالت میں کیا کیا۔ قالوا أئنک لأنت یوسف قال انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ انہوں نے کہا کیا واقعی
تم ہی یوسف ہو؟ جواب دیا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا۔ بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیزگاری اور صبر کرے گا اللہ کسی نیکوکار کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہم پر برتری دی ہے اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم خطا کار تھے۔ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، جواب دیا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں بخشے، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين، میرا یہ کرتا تم لے جاؤ اور اسے میرے والد کے منہ پر ڈال دو، وہ دیکھنے لگیں گے اور آ جائیں گے، اپنے تمام خاندان کو میرے پاس لے آؤ۔ ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، جب یہ قافلہ جدا ہوا تو ان کے والد نے کہا مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے سٹھیایا ہوا نہ قرار دے دو، اگر تم یوں نہ کہو کہ تم بہک گئے ہو۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، وہ کہنے لگے واللہ آپ اپنے اس پرانے خبط میں مبتلا ہیں۔ آیت 95 پر الحمدللہ ہمارا اربع پارہ مکمل ہو جاتا ہے۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر ان کے منہ پر وہ کرتا ڈالا اس وقت وہ پھر سے بینا ہو گئے۔ کہا کیا میں تم سے نہیں کہا کرتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، انہوں نے کہا ابا جان آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، بے شک ہم ہی قصوروار ہیں۔ قال سوف استغفر لكم ربی انہ هو الغفور الرحیم، کہا اچھا میں جلد ہی تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، وہ بہت بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربانی کرنے والا ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء اللہ آمنین، جب یہ سارا گھرانہ یوسف کے پاس پہنچ گیا تو یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا اللہ کو منظور ہے تو آپ سب امن و امان کے ساتھ مصر میں آؤ۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا اور سب اس کے سامنے سجدہ میں گر گئے۔ تب کہا ابا جی یہ میرے پہلے خواب کی تعمیر ہے، میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا، اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا جب کہ مجھے جیل خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لے آیا۔ اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا، میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہتر
بہترین تدبیر کرنے والا ہے اور وہ بہت علم و حکمت والا ہے۔ ربی قد آتیتنی من الملک وعلمنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولیجی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے میرے پروردگار، آپ نے مجھے ملک عطا فرمایا اور آپ نے ہی مجھے خواب کی تعبیر سکھلائی۔ اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی اور کارساز ہے۔ تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کیجیے اور نیکوں میں ملا دیجیے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جس کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، آپ ان کے پاس نہ تھے جبکہ انہوں نے اپنی بات ٹھان لی تھی اور وہ فریب کرنے لگے تھے۔ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ۔ گو آپ لاکھ چاہیں لیکن اکثر لوگ ایماندار نہیں ہوں گے۔ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ آپ ان سے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے، یہ تو تمام دنیا کے لیے صرف نصیحت ہی نصیحت ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے یہ منہ موڑے گزر جاتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہیں۔ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ان کے پاس اللہ کے عذابوں میں سے کوئی عذاب آ جائے یا ان پر اچانک قیامت ٹوٹ پڑے اور وہ بے خبر ہی ہوں۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے، میں اور میرے متبعین اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ آپ سے پہلے ہم نے بستی والوں میں جتنے رسول بھیجے سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی نازل فرماتے تھے۔ کیا زمین میں چل پھر کے انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کے لوگوں نے کیسا کچھ انجام ہوا؟ یقیناً آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ یہاں تک جب رسول نا امید ہونے لگے اور وہ قوم کے لوگ خیال کرنے لگے کہ انہیں جھوٹ کہا گیا، فوراً ہی ہماری مدد ان کے پاس آن پہنچی، جسے ہم نے چاہا اسے نجات دی گئی۔ بات یہ ہے کہ ہمارا عذاب گناہ گاروں سے واپس نہیں کیا جاتا۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً
قوم یؤمنون، ان کے بیان میں عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت اور عبرت ہے۔ یہ قرآن جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہیں، کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے ہر چیز کو، اور ہدایت اور رحمت ہے ایماندار لوگوں کے لیے۔ صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم۔ الحمدللہ ہماری سورہ یوسف مکمل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے سورۃ الرعد۔ سورۃ الرعد، رعد کا مطلب ہے کڑک، چمک، بجلی کی کڑک کے لیے رعد کا لفظ جو ہے عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ الف لام میم را، یہ قرآن کی آیات ہیں اور جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے یہ سب حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمی یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر رکھا ہے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، پھر وہ عرش پر قرار پکڑے ہوئے ہے۔ اس نے سورج چاند کو ماتحتی میں لگا رکھا ہے، ہر ایک میعاد معین پر گشت کر رہا ہے، وہی کام کی تدبیر کرتا ہے، وہ اپنے نشانات کھول کھول کر بیان کر رہا ہے کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ۔ اس نے زمین پھیلا کر بچھا دی ہے اور اس میں پہاڑ اور نہریں پیدا کر دی ہیں، اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے دوہرے دوہرے پیدا کر دیے ہیں۔ وہ رات کو دن میں چھپا دیتا ہے، یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور زمین میں مختلف ٹکڑے ایک دوسرے سے لگتے لگاتے ہیں، اور انگوروں کے باغات اور کھیت ہیں، اور کھجوروں کے درخت اور شاخ دار اور بعض ایسے جو بے شاخ ہیں، سب ایک ہی پانی پلائے جاتے ہیں، پھر بھی ہم ہر ایک کو ایک پر پھلوں میں برتری دیتے ہیں۔ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اگر آپ کو تعجب ہو تو واقعی ان کا یہ کہنا عجیب ہے کہ کیا جب مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی ہیں جو جہنم کے رہنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ
مثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشدید العقاب، اور جو آپ سے سزا کی طلب میں جلدی کر رہے ہیں راحت سے پہلے ہی، یقیناً ان سے پہلے سزائیں بطور مثال گزر چکی ہے، اور بے شک آپ کا رب البتہ بخشنے والا ہے لوگوں کے بیجا ظلم پر بھی، اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ آپ کا رب بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور کافر کہتے ہیں اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ بات یہ ہے آپ تو صرف آگاہ کرنے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ہادی ہیں۔ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، مادہ اپنے شکم میں جو کچھ رکھتی ہے اسے اللہ بخوبی جانتا ہے، اور پیٹ کا گھٹنا بڑھنا بھی، ہر چیز اس کے پاس اندازے سے ہے۔ عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال، ظاہر و پوشیدہ کا وہ عالم ہے سب سے بڑا اور سب سے بلند و بالا۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، تم میں سے کسی کا اپنی بات کو چھپا کر کہنا اور بآواز بلند اسے کہنا، اور جو رات کو چھپا ہوا اور جو دن میں چل رہا ہو، سب اللہ پر برابر اور یکساں ہے۔ لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اس کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ کسی قوم کی حالت اللہ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلیں جو ان کے دلوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی سزا کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ بدلہ نہیں کرتا، وہ سوائے اس کے کوئی بھی ان کا کارساز نہیں۔ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال، اور اللہ ہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک ڈرانے اور امید دلانے کے لیے دکھاتا ہے اور بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَةِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، گرج اس کی تسبیح اور تعریف کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے، وہی آسمان سے بجلیاں گراتا ہے، جس پر چاہتا ہے اس پر ڈالتا ہے۔ کفار اللہ کی بابت لڑ جھگڑ رہے ہیں اور اللہ سخت قوت والا ہے۔ لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونه لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اسی کو پکارنا حق ہے۔ جو لوگ اوروں کو اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا کچھ جواب نہیں دیتے مگر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہے اور اس کے منہ میں پڑ جائے، حالانکہ وہ پانی اس کے منہ میں پہنچنے والا نہیں۔ اور منکروں کی جتنی پکار ہے سب گمراہی میں ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے، تمام سننے والوں پر سجدہ واجب ہے۔ سمعنا وَأَطَعْنَا، اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی سب مخلوق خوشی اور ناخوشی سے سجدہ کرتی ہے اور اس کے سائے بھی صبح و شام۔ قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات
والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار۔ اور آپ پوچھئے کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ کہہ دیجئے اللہ۔ کہہ دیجئے کیا تم پھر بھی اس کے سوا اوروں کو حمایتی بنا رہے ہو جو خود اپنی جان سے بھی بھلے برے کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہہ دیجئے کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا اندھیریاں اور روشنیاں برابر ہو سکتی ہیں؟ کیا جنہیں یہ اللہ کے شریک ٹھہرا رہے ہیں انہوں نے بھی اللہ کی طرح مخلوق پیدا کی ہے اور ان کی نظر میں پیدائش مشتبہ ہو گئی؟ کہہ دیجئے صرف اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے، وہ اکیلا ہے اور زبردست غالب ہے۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل الزبد الرابیا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلیة او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال۔ اسی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اپنے اپنی وسعت کے مطابق نالے بہہ نکلے، پھر پانی کے ریلے نے اوپر چڑھے جھاگ کو اٹھا لیا، اور اس چیز میں بھی جس کو آگ میں ڈال کر تپاتے ہیں زیور یا ساز و سامان کے لیے، اسی طرح کے جھاگ ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو باطل کی مثال بیان فرماتا ہے۔ اب جھاگ تو نکارا ہو کر چلا جاتا ہے، لیکن جو لوگ نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین میں ٹھہری رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح مثالیں بیان فرماتا ہے۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئک لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد۔ جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم کی بجاوری کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جن لوگوں نے اس کے حکم برداری نہ کی اگر ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ ہو اور اس کے ساتھ ویسا بھی اور ہو تو وہ سب کچھ اپنے بدلے میں دے دیں، یہی ہیں جن کے لیے برا حساب ہے، جن کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت بری جگہ ہے۔ آیت نمبر 18، یہاں ہمارا نصف پارہ مکمل ہو جاتا ہے۔ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ کیا وہ شخص جو یہ علم رکھتا ہو کہ آپ کی طرف سے آپ کے رب کی جانب سے جو اتارا گیا ہے وہ حق ہے، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے؟ جو اندھا ہو نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہو۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار توڑتے نہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب، اور اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا وہ اسے جوڑتے ہیں، وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کی سختی کا اندیشہ رکھتے ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیة ویدرؤون بالحسنة السیئة اولئک لهم عقبی الدار۔ وہ اپنے رب کی رضامندی کی طلب کے لیے صبر کرتے ہیں اور نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اسے چھپے ہوئے اور کھلے خرچ کرتے ہیں اور برائی کو بھی بھلائی سے ٹالتے ہیں۔ انہی کے لیے عاقبت کا گھر ہے جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب۔ ہمیشہ رہنے کے باغات جہاں یہ خود جائیں گے، ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور اولادوں میں سے
جو نیکوکار ہوں گے وہ بھی ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہیں گے تم پر سلامتی ہو، صبر کے بدلے کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس دار آخرت کا۔ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار، اور جو اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جن چیزوں کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا انہیں توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے لعنتیں ہیں اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاۃ الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، اور اللہ تعالیٰ جس کی روزی چاہتا ہے بڑھاتا ہے اور گھٹاتا ہے، یہ تو دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے، حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں نہایت حقیر پونجی ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، کافر کہتے ہیں اس پر کوئی نشانی معجزہ کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ جواب دے دیجئے کہ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے کر دیتا ہے، اور جو اس کی طرف جھکے وہ اسے راستہ دکھا دیتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اللہ ان کے دلوں کو اپنے ذکر سے مطمئن کر دیتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کر لیتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام بھی کیے ان کے لیے خوشحالی اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وهم یکفرون بالرحمن قل هو ربی لا الہ الا هو علیہ توکلت وإلیہ متاب۔ اسی طرح ہم نے آپ کو اس امت میں بھیجا جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، آپ انہیں ہماری طرف سے جو وحی آپ پر اتری ہے پڑھ کر سنائیے، یہ اللہ رحمان کے منکر ہیں۔ آپ کہہ دیجئے میرا پالنے والا تو وہی ہے، اس کے سوا در حقیقت کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی کے اوپر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی جانب میرا رجوع۔ وَلَوْ أَنَّا قُرْآنًا سُجِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلِ اللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى یأتی وعد اللہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اگر بالفرض کسی قرآن آسمانی کتاب کے ذریعے پہاڑ چلا دیے جاتے یا زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی یا مردوں سے باتیں کروا دی جائیں پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بات یہ ہے کہ یہ سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو کیا ایمان والوں کو اس بات پر دل جمی نہیں کرنی کہ اگر اللہ چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دے؟ کفار تو ان کے کفر کے بدلے ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی سخت سزا پہنچتی رہے گی یا ان کے مکانوں کے قریب نازل ہوتی رہے گی تا وقت یہ کہ وعدہ الہی آن پہنچے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ یقیناً آپ سے پہلے کے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا تھا اور میں نے بھی کافروں کو ڈھیل دی تھی پھر انہیں پکڑ لیا تھا، پس میرا عذاب کیسا رہا۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ
أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد۔ آیا وہ اللہ جو نگہبانی کرنے والا ہے ہر شخص کی اس کے کیے ہوئے اعمال پر ان لوگوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے ہیں، کہہ دیجئے ذرا ان کے نام تو لو، کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتلاتے ہو جو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں، یا صرف اوپری اوپری باتیں بتا رہے ہو؟ بات اصل یہ ہے کہ کفر کرنے والوں کے لیے ان کے مکر سجا دیے گئے ہیں اور وہ صحیح راہ سے روک دیے گئے ہیں۔ وہ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو راہ دکھلانے والا کوئی نہیں۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق وما لہم من اللہ من واق۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی زیادہ سخت ہے، انہیں اللہ کے غضب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں۔ مثل الجنة التي وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار۔ اس جنت کی صفت جس کا وعدہ پرہیزگاروں کو دیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کا میوہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور اس کا سایہ بھی، یہ ہے انجام پرہیزگاروں کا، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الأحزاب من ينكر بعده قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب۔ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ تو جو کچھ آپ پر اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں، اور دوسرے فرقے اس کی بعض باتوں سے منکر ہیں۔ آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤں، میں اسی کی طرف بلا رہا ہوں اور اسی کی جانب میرا لوٹنا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔ اسی طرح ہم نے قرآن کو عربی زبان کا فرمان اتارا ہے، اگر آپ نے اس کی خواہشوں کی پیروی کر لی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے تو اللہ کے عذابوں سے آپ کو کوئی حمایتی ملے گا اور نہ ہی بچانے والا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب۔ ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا۔ کسی رسول سے نہیں ہو سکتا کہ کوئی نشانی بغیر اللہ کی اجازت کے لے آئے۔ ہر مقررہ وعدے کی ایک لکھت ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب۔ اللہ جو چاہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہے ثابت رکھے، لوح محفوظ اسی کے پاس ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ ان سے کیے ہوئے وعدوں میں سے کوئی اگر ہم آپ کو دکھا دیں یا آپ کو ہم فوت کر لیں تو آپ
پر تو صرف پہنچا دینا ہی ہے، حساب تو ہماری ذمہ داری ہے۔ اولم یرو انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ اللہ حکم کرتا ہے، کوئی اس کا حکم پیچھے ڈالنے والا نہیں، وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی مکاری میں کمی نہ کی تھی، لیکن تمام تدبیریں اللہ ہی کی ہیں۔ جو شخص جو کچھ کر رہا ہے اس کا علم اللہ کو ہے، ان قریب کافروں کو معلوم ہو جائے گا کہ اس جہاں کی سزا کس کے لیے ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ یہ کافر کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول نہیں، آپ جواب دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ گواہی دینے والا کافی ہے، اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ لوگ بطور گواہ کافی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ الحمدللہ سورہ رعد ہماری مکمل ہو جاتی ہے، اور اب ہم تلاوت کریں گے سورہ ابراہیم کی۔ سورہ ابراہیم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور یہ مکی دور مسلمانوں کے لیے مشکل ترین دور تھا، اور اس وقت یہ سورت نازل ہوتی ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے اس میں، اور اسی نام سے یہ سورت جو ہے اس کا عنوان بھی ہے۔ ابتدا کرتے ہیں سورہ ابراہیم کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربهم الی صراط العزیز الحمید۔ الف لام را، یہ عالی شان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے، آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالوں کی طرف لائیں ان کے پروردگار کے حکم سے، زبردست اور تعریفوں والے اللہ کی طرف۔ حمید اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید، جس اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور کافروں کے لیے تو سخت عذاب کی خرابی ہے۔ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرۃ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا اولئک فی ضلال بعید، جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور اس میں ٹیڑھ پن پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہی لوگ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ہم نے ہر نبی کو اس کی قومی زبان میں ہی بھیجا تاکہ ان کے سامنے وضاحت سے بیان کر دے۔ اب اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے راہ دکھا دے، وہ غلبے اور حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ یاد رکھو، ہم نے جب موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا تو اپنی
کہ تم اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاؤ اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلاؤ، اس میں نشانیاں ہیں ہر ایک صبر اور شکر کرنے والے کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ کے وہ احسانات یاد کرو جو اس نے تم پر کیے ہیں، جب کہ اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی اور تمہیں بڑے دکھ پہنچائے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کیا کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حمید۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر تم سب اور روئے زمین کے سب انسان اللہ کی ناشکری کریں تو بھی اللہ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِیب۔ کیا تمہارے پاس تم سے پہلے کے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں، یعنی قوم نوح کی اور عاد و سمود کی اور ان کے بعد والوں کی، جنہوں نے سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا، جن کو سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا، ان کے پاس ان کے رسول معجزے لے کر آئے تھے، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دبا لی اور صاف کہہ دیا کہ جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کے منکر ہیں، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہمیں تو اس میں بڑا بھاری شبہ ہے۔ تدعوننا الیہ مریب، تم ہمیں بلاتے ہو جس چیز کی جانب الیہ مریب، ہم اس کے بارے میں بے چین ہیں، شبہ رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 9 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور آیت نمبر 9 پر ہمارا ثلاثہ سپارہ مکمل ہو جاتا ہے۔ قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبین۔ ان کے رسولوں نے انہیں کہا کیا حق تعالیٰ کے بارے میں تمہیں شک ہے؟ جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے وہ تو تمہیں اس لیے بلا رہا ہے کہ تمہارے گناہ معاف فرما دے اور ایک وقت مقررہ تک تمہیں مہلت عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان خداؤں کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں، اچھا تو ہمارے سامنے کوئی کھلی دلیل پیش کرو۔ قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا
بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا یہ تو سچ ہے، ہم تم جیسے ہی انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر ہماری مجال نہیں کہ ہم کوئی معجزہ تمہیں دکھلائیں، اور ایمان والوں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ آخر کیا وجہ ہے ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ رکھیں جبکہ اس نے ہمیں ہماری راہیں سمجھائی ہیں؟ واللہ، جو ایذائیں تم ہمیں دو گے ہم ان پر صبر ہی کریں گے۔ توکل کرنے والوں کو، بھروسہ کرنے والوں کو یہی لائق ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کریں۔ وقال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا فاوحى الیہم ربهم لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم تمہیں ملک بردر کر دیں گے یا تم پھر سے ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ، تو ان کے پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہی غارت کر دیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ اور ان کے بعد ہم خود تمہیں اس زمین میں بسائیں گے، یہ ہے ان کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھیں اور میری وعید سے خوفزدہ رہیں۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عنید۔ اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا اور تمام سرکش ضدی لوگ نامراد ہو گئے۔ من ورائہ جہنم ویسقى من ماء صدید۔ اس کے سامنے دوزخ ہے جہاں وہ پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ ویأتیہ الموت من کل مکان وما ہو بمیت ومن ورائہ عذاب غلیظ۔ جسے بمشکل گھونٹ گھونٹ پیے گا پھر بھی اسے گلے سے اتار نہ سکے گا، اور اسے ہر جگہ سے موت آتی دکھائی دے گی لیکن وہ مرنے والا نہیں، پھر اس کے پیچھے بھی سخت عذاب ہے۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے پالنے والے سے کفر کیا، ان کے اعمال مثل اس راکھ کے ہیں جس پر تیز ہوا آندھی والے دن چلے۔ جو بھی انہوں نے کیا اس میں سے کسی چیز پر یہ قادر نہ ہوں گے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق ان یشأ یذہبکم ویأتی بخلق جدید۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو بہترین تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور نئی مخلوقات لے آئے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اللہ پر یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں۔ وبرزوا للہ جمیعا فقال الضعفاء للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء قالوا لو هدانا اللہ لہدیناکم سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص۔ سب کے سب اللہ کے سامنے روبرو کھڑے ہوں گے۔ اس وقت کمزور لوگ بڑائی والوں سے کہیں گے ہم تو تمہارے تابعدار تھے، تو کیا تم اللہ کے عذابوں میں سے کچھ عذاب ہم سے دور کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی ضرور تمہاری رہنمائی کرتے،
اب تو ہم پر بے قراری کرنا اور صبر کرنا دونوں ہی برابر ہے، ہمارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب علیم۔ جب وہ کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا اللہ نے تو تمہیں سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے تم سے جو وعدے کیے تھے ان کے خلاف کیا، میرا تم پر کوئی دباؤ تو نہ تھا؟ ہاں، میں نے تمہیں پکارا اور تم نے میری بات مان لی، پس تم مجھے الزام مت لگاؤ بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو۔ نہ میں تمہارا فریاد رس اور نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے، میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں کہ تم مجھے اس سے پہلے اللہ کا شریک مانتے رہے۔ یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا بإذن ربہم تحیتہم فیہا سلام۔ جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کیے وہ ان جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہیں، جہاں انہیں ہمیشگی ہوگی اپنے رب کے حکم سے، جہاں ان کا خیر مقدم سلام سے ہوگا۔ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی؟ مثل ایک پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ مضبوط ہو اور جس کی ٹہنیاں آسمان میں ہیں، تؤتی اکولہا کل حین بإذن ربها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت اپنے پھل لاتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قرار۔ اور ناپاک بات کی مثال گندے درخت جیسی ہے جو زمین کے کچھ ہی اوپر سے اکھاڑ لیا گیا، اسے کچھ ثبات تو ہے ہی نہیں۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ ایمان والوں کو اللہ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہاں، نا انصاف لوگوں کو اللہ بہکا دیتا ہے اور اللہ جو چاہے کر گزرے۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومہم دار البوار۔ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نظر نہیں ڈالی جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے ناشکری کی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا؟ جہنم یصلونہا وبئس القرار، یعنی دوزخ میں جس میں یہ سب جائیں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ۔ انہوں نے اللہ کے ہمسر بنا لیے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ خیر مزے کر لو، تمہاری باز گشت تو آخر جہنم ہی ہے۔ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا
خلال۔ میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے کہ نمازوں کو قائم رکھیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی اور محبت۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمری وسخر لكم الانہار۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمانوں سے بارش برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل نکالے ہیں اور کشتیوں کو تمہارے بس میں کر دیا کہ دریاؤں میں اس کے حکم سے چلے پھریں۔ اس نے ندیاں اور نہریں تمہارے اختیار میں کی ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ والنہار۔ اس نے تمہارے لیے سورج چاند مسخر کر دیا کہ برابر ہی چل رہے ہیں اور رات دن کو بھی تمہارے کاموں میں لگا رکھا ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار۔ اس نے تمہیں تمہاری منہ مانگی کل چیزوں میں سے دے رکھا ہے، اگر تم اللہ کے احسان گننا چاہو تو انہیں پورے گن بھی نہیں سکتے۔ یقیناً انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ابراہیم کی یہ دعا بھی یاد کرو جب انہوں نے کہا اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ اے میرے پالنے والے معبود انہوں نے بہت سے لوگوں کو راہ سے بھٹکا دیا ہے، پس میری تابع داری کرنے والا میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو بہت ہی معاف اور کرم کرنے والا ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے ہمارے پروردگار میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کی وادی میں تیری حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے میرے پروردگار یہ اس لیے کہ وہ نماز کو قائم رکھیں، پس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیجو اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما تاکہ یہ تیری شکر گزاری کریں۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اے ہمارے پروردگار تو خوب جانتا ہے جو ہم چھپائیں اور جو ظاہر کریں، زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق عطا فرمائے۔ کچھ شک نہیں کہ میرا پالنہار دعاؤں کو سننے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے میرے پالنے والے مجھے نماز کا پابند رکھیو اور میری اولاد کو بھی۔ اے ہمارے رب میری دعا کو قبول فرما لیجیو۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے پروردگار مجھے بخش دیجیو اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دیجیو اور دیگر مومنوں کو بھی بخش دے جس دن حساب ہونے لگے۔
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار۔ ناانصافوں کے اعمال سے اللہ کو غافل مت سمجھو، وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دیے ہوئے ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، وہ اپنے سر اوپر اٹھائے دوڑ بھاگ رہے ہوں گے، خود اپنی طرف بھی ان کی نگاہیں نہیں لوٹیں گی اور ان کے دل خالی اور اڑے ہوئے ہوں گے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ۔ لوگوں کو اس دن سے ہوشیار کر دیجئے جب کہ ان کے پاس عذاب آ جائے، اور ظالم کہیں گے کہ ہمارے رب ہمیں بہت تھوڑے قریب کے وقت تک کی مہلت دے دیے کہ ہم تیری تبلیغ مان لیں اور تیرے پیغمبروں کی تابع داری میں لگ جائیں۔ کیا تم اس سے پہلے بھی قسمیں نہیں کھا رہے تھے کہ تمہارے لیے دنیا سے ٹلنا ہی نہیں ہے؟ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ۔ اور کیا تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے سہتے نہ تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور کیا تم پر وہ معاملہ کھلا نہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کچھ کیا؟ ہم تو تمہارے سمجھانے کو بہت سی مثالیں بیان کر دی تھی۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ۔ یہ اپنی اپنی چالیں چل رہے ہیں اور اللہ کو ان کی تمام چالوں کا علم ہے، اور ان کی چالیں ایسی نہ تھیں کہ ان سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ ان اللہ عزیز ذو انتقام۔ آپ ہرگز یہ خیال مت کیجئے کہ اللہ اپنے نبیوں سے وعدہ خلافی کرے گا، اللہ بڑا ہی غالب اور بدلہ لینے والا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ جس دن زمین اور آسمان کے سوا اور ہی بدل دی جائے گی اور آسمان اور سب کے سب واحد غلبے والے کے روبرو ہوں گے۔ یوم تبدل الارض، اس دن بدل دی جائے گی زمین دوسری زمین کے ساتھ، اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، اور سب لوگ اللہ واحد قہار کے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، آپ اس دن گناہ گاروں کو دیکھیں گے کہ وہ زنجیروں میں ملے جلے ایک جگہ جکڑے ہوئے ہوں گے۔ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ، ان کے لباس گندھک کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں پر چڑھی ہوئی ہوگی۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ان اللہ سریع الحساب، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگنے کی۔ ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو الہ واحد وليذکر اولو الالباب، یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ ہوشیار کر دیے جائیں اور بخوبی معلوم کر لیں کہ اللہ ایک ہی معبود ہے، اور تاکہ عقل مند لوگ سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم۔ الحمدللہ، سورہ ابراہیم ہماری یہاں مکمل ہوتی ہے، اور اب ہم شروع کریں گے سورہ ہجر۔ سورہ ہجر کی صرف ایک آیت 13ویں پارے میں ہے، اور
दूसरी आयत से 14वां पारा शुरू होता है। सूरह हिजर जो है ये मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई थी और इसका जो मिजाज है, जो इसके मज़ामीन हैं वो वही हैं जो मक्की सूरतों में हमें नज़र आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम را तिलका आयातुल किताबि व क़ुरआनिम मुबीन। अलिफ लाम را ये किताब इलाही की आयतें हैं और खुले और रोशन कुरान की। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 13वां पारा मुकम्मल हो जाता है और अब हम 13वें पारे के जो अहम मज़ामीन हैं उनको एक नज़र देखेंगे, 13वें पारे के खुलासे को समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। 13वें पारे का आगाज़ सूरह यूसुफ से होता है। सूरह यूसुफ शुरू हुई थी 12वें पारे में। 12वें पारे में हमने सूरह यूसुफ का कुछ हिस्सा पढ़ा और आगे अब 13वें पारे के शुरू में सूरह यूसुफ का किस्सा ही जो है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा जो है वही जारी है। और जैसा कि हमें पता है कि यहूद ने आजमाइश के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था कि अगर आप सच्चे नबी हैं तो हमें बताएं कि आले याकूब किनान से मिस्र कैसे मुंतकिल हुए। तो अल्लाह ताला ने इनके जवाब के लिए ये पूरी की पूरी सूरत और फिर आले याकूब का ये पूरा किस्सा डिटेल के साथ बयान कर दिया। किनान में रहा करते थे ना हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और फिर ये पूरी फैमिली मिस्र में आ गई, तो ये कैसे आई? ये सवाल था उनका यहूदियों का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और फिर अल्लाह ताला ने पूरा किस्सा डिटेल के साथ बताया कि किस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम जो हैं ये अपना वतन छोड़कर मिस्र पहुंचे। और मिस्र में फिर हम पढ़ रहे थे इसकी कहानी कि मिस्र में जब ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया जाता है और मिस्र के बाजार में आके इनको बेचा जाता है और अजीज़ मिस्र की बीवी इनको अपने घर रखती है। अजीज़ मिस्र इनको खरीद के अपने घर ले जाता है और फिर जो अजीज़ मिस्र की बीवी थी उसकी नीयत हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न जमाल देखकर ख़राब हो जाती है। वो आपके साथ बदी का इरादा करती है, फिर आप जेल में डाल दिए जाते हैं और जेल से फिर आप पहुंच जाते हैं बादशाह के दरबार में। जब बादशाह के दरबार में पहुंचते हैं तो बादशाह आपको आपकी बड़ी तकरीम करता है और आपके ज़िम्मे सल्तनत के अमूर जो है वो लगा देता है और आपको वज़ीर बना दिया जाता है सल्तनत का। और फिर क्या होता है कि फिर आपके भाई आपके पास आते हैं और इस तरह ये पूरा किस्सा डिटेल के साथ सूरह यूसुफ का यहाँ बयान किया गया। और इस किस्से में हमें पता चलता है कि याकूब अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे के गम में रोते हैं और फिर वो क्या कहते हैं, फसब्रुन जमील, सब्र करते हैं और फिर क्या कहते हैं, इन्नमा अश्कू व बस्सी व हुज़्नी। ये खूबसूरत दुआ है, ये खूबसूरत दुआ है। जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हमारी माँ पर जब तोहमत लगी थी तो अम्मा आयशा रोया करती थी और रोते हुए वो क्या कहती थी, वो अल्लाह से यही दुआ उन्होंने की थी कि इन्नमा अश्कू व बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, कि अल्लाह मेरा गम, मेरे आंसू, मेरा दुख सब तेरे लिए। और फिर अल्लाह ने कैसे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारात में उनकी पाक दामनी की गवाही कुरान करीम में दी, जो रहती दुनिया तक मस्जिदों में, मेंबरों में, नमाजों में कुरान की तिलावत होती रहेगी। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की पाक दामनी की गवाही आज दिन तक कुरान देता रहेगा और सब लोग पढ़ते रहेंगे और उससे सबक सीखते रहेंगे कि जो अपने गम की, अपने दुख की फरियाद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सामने करता है, फिर अल्लाह कैसे उसकी मदद करता है। ये खूबसूरत दुआ है, हमें ज़ुबानी याद होनी चाहिए और हमें ये दुआ मांगते रहना चाहिए। जब जब हम बेबसी महसूस करें, हम दुनिया की परेशानियों में घिर जाएं, तो उस वक्त हमें हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को याद करना है कि उन्होंने कैसे कहा था कि फसब्रुन जमील, हाँ? और फिर उन्होंने क्या कहा था, इन्नमा अश्कू व बसी। तो ये सीखने के काम है, करने के कामों में से काम है कि हम ये दुआएं सीखें और दुआ मांगने का तरीका सीखें। और फिर हम देखते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इतना गम का टाइम गुज़रा, कितने गम का टाइम गुज़रा
قید کیے گئے، جیل میں رکھے گئے، اور اس ساری سچویشن سے گزرنے کے بعد پھر اللہ نے انہیں کتنا نوازا، سلطنت دی، ان کو حکومت دی، اور اس لیے جب جب غم بڑھنے لگے، گہری سیاہ رات آزمائشوں کی لمبی ہونے لگے، پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں، ہمیں سوچ لینا ہے کہ اب کامیابی انشاءاللہ قریب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جب آزمائش کی بھٹی سے گزار لیتا ہے نا تو پھر اللہ نوازتا ہے۔ ایسی بڑی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ ہر ایک پیغمبر پر آزمائشوں کا وقت آیا، مشکل وقت پیغمبروں پر بھی آیا، مسلمانوں پر بھی آتا ہے، مومنوں پر بھی آتا ہے، ہمیشہ آتا ہے۔ اور آنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ جو مومن اس کو صبر کے ساتھ برداشت کرتا ہے اور اپنے دکھ اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی کے آگے واویلا نہیں بچاتا، تو پھر اللہ اس کو نوازتا ہے، نہ صرف اس غم سے نکالتا ہے بلکہ اس کو اپنی رحمتوں سے بھی نوازتا ہے۔ تو یہ ایک سبق تھا ہمارا سیکھنے والا اس صورت سے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے یہ پورے کا پورا خاندان جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام اپنا بلوا لیتے ہیں اپنے بھائیوں سے کہہ کے، وہ پورا قصہ ڈیٹیل کے ساتھ ہم اس صورت میں پڑھ چکے ہیں، ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ اور یوں یہود کے اس سوال کا جواب بھی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دے دیا، اور یوسف علیہ السلام کا قصہ بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا، اور اللہ نے بتا دیا کہ یہ قرآن سچ ہے، یہ حق کتاب ہے، اور اس میں جو باتیں ہیں یہ من گھڑت نہیں ہے، یہ سچی کہانیاں ہیں جن کا علم تھا اہل کتاب کو، اور اہل کتاب کے پاس ان کی پوری معلومات موجود تھی۔ یہ تھا جی حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ اب اگلی صورت آ جاتی ہے اس بارے میں، سورۃ الرعد۔ سورہ رعد کا مطلب جو ہے گرج چمک ہے، اور یہ صورت اس میں بھی اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور قیامت کو بیان کیا گیا ہے، اور کافروں کی جانب سے جو اعتراضات کیے جاتے تھے دین اسلام پر، ان کے جوابات دیے گئے ہیں۔ اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں سب سے پہلی جو آیت اللہ کیا کہتے ہیں، الف لام را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق، کہ یہ وہ کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ اتارا ہے، نازل کیا ہے اس کو آپ کی طرف حق کے ساتھ، اور یہ کتاب حق ہے، یہ سچ ہے، اس کی گواہی قرآن خود دیتا ہے، اور پرانی کتابوں میں بھی یہ گواہی موجود تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بتاتے ہیں اس صورت میں کہ یہ بڑی نشانیاں ہیں، آسمان، چاند، سورج، اور اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے آسمان کو ستونوں کے بغیر کھڑا کیا ہوا ہے، اور سورج، چاند، ستارے سب اپنے مدار میں گردش کرتے ہیں، اور ایک وقت مقررہ پر یہ سب اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ اور فرشتوں کی ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں کہ یہ جو فرشتے ہیں ان کی ہر امور پر ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، بادلوں کے اپنے فرشتے ہیں، اور پھر جب کسی قوم کے اوپر عذاب آتا ہے تو وہ عذاب جو ہے نا وہ خود اس قوم کی اپنی نافرمانی کی وجہ سے آتا ہے۔ اللہ ان پہ عذاب نہیں بھیجنا چاہتا بلکہ ان کے اپنے اعمال اور ان کی نافرمانیاں سبب بنتی ہیں، اور جب عذاب نازل ہوتا ہے تو اس وقت اس قوم کے اوپر جو حفاظت کرنے والے فرشتے اللہ نے معمور کیے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ ان کو ہٹا دیتا ہے۔ پھر اسی صورت کی آیت نمبر 17، اس میں اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے حق اور باطل کی، کہ باطل ایک مرتبہ جب باطل، حق اور باطل یعنی ہمیشہ سے یہ دونوں چیزیں پیرالل رہی ہیں، اور جب باطل غالب آتا ہے تو اس کے بعد پھر حق مٹتا نہیں ہے، پھر ایک وقت کے بعد حق دوبارہ اپنی چمک اور آب و تاب کے ساتھ دوبارہ سامنے آ جاتا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ حق دب گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، باطل نے آخر کار ختم ہونا ہی ہوتا ہے، اور اصلی چیز جو ہے وہ حق ہے، اور پھر وہ دوبارہ سے جب وہ باطل کا وقت پورا ہوتا ہے تو دوبارہ سے حق جو ہے وہ پوری اپنی چکا چوند کے ساتھ ظاہر ہو جاتا ہے۔ کذالک یضرب اللہ الحق
والباطل، آیت نمبر 17 میں یہ خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے غالب آنے کی بات جو ہے وہ واضح طور پر بیان کی ہے۔ اس کے علاوہ متقین کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، 8 وصف جو ہیں وہ متقین کے صورت میں بیان کیے گئے ہیں، جس میں یہ ہے کہ یہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ان کو نہیں توڑتے، یعنی جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ان کو نہیں توڑتے، اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں، حساب کے برے انجام سے خوف کھاتے ہیں اور اللہ کی رضا کی خاطر صبر سے کام لیتے ہیں، نماز کو قائم رکھتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خفیہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، بدسلوکی کا دفع حسن سلوک سے کرتے ہیں۔ 8 اوصاف ہیں، آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں متقیوں کے۔ جو کوئی یہ اپنے آپ کو پرکھنا چاہے یا متقی بننا چاہے تو اس کے لیے یہ 8 جو اللہ نے وصف بیان کیے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ 8 کے 8 وصف وہ اپنے اندر جانچے اور اپنے اندر ٹٹولے۔ اور پھر 27 نمبر آیت 27 نمبر آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کفار جو معجزات کے لیے مطالبے کیا کرتے تھے اور ان کا مطالبہ پورا نہ ہوتا تو کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی، تو اللہ نے کیا فرمایا یہاں کہ ان کے مطالبات ان کی گمراہی کی دلیل ہے، ان کی فرمائشی معجزات پورے ہو جاتے تو یہ پھر بھی ایمان نہ لے کے آتے۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں، کیا تسلی دیتے ہیں کہ آپ ان کی پرواہ مت کیجیے، خود اللہ آپ کی رسالت کا گواہ ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمِنْ عِنْدِهِ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اور یوں یہ سورت جو ہے یہ مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد سورت شروع ہو جاتی ہے جس سورہ ابراہیم۔ سورہ ابراہیم جو ہے اس میں حضرت ابراہیم کا قصہ بیان کیا گیا ہے اور اس صورت کی ابتدا میں قرآن کو نازل کرنے کی حکمت بیان کی گئی ہے، اور پھر یہ بتایا گیا کہ قرآن عربی زبان میں کیوں ہے۔ وہاں پر یہ بھی اعتراض کرتے تھے نا، تو اللہ نے کہا کہ جس قوم میں کوئی نبی بھیجتا ہوں جو اس قوم کی زبان ہوتی ہے اسی زبان میں اس کے اوپر جو ہے وہ وحی اتاری جاتی ہے۔ اور پھر ایک خوبصورت آیت جو ہماری زندگی کا زاد راہ ہے وہ بھی اسی صورت میں موجود ہے، وہ کیا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم شکر کرو گے اللہ کہتا ہے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، وَإِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور یہ وہ خوبصورت آیت ہے جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ ہم تھوڑی سی تکلیف آنے پر بڑی جلدی ناشکری کرنے لگتے ہیں، جبکہ ناشکری کرنا جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور شکر گزاری کی ہمیں دعا بھی مانگنی ہے، نبی کریم نے سکھائی ہے نا، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو یہ خوبصورت دعا میں مانگتے رہنا چاہیے اور ہمیں پورے شعور کے ساتھ اللہ سے التجائیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تو ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لے۔ اور پھر اسی صورت میں ہم دیکھتے ہیں جو کلمہ طیبہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر بتایا ہے کہ کلمہ طیبہ سے کیا مراد ہے، ایمان اور توحید جو ہے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ کلمہ طیبہ جو ہے اس کی مثال اس درخت کی ہے جس کی جڑیں بھی بڑی مضبوط ہیں، جس کی شاخیں بھی آسمانوں پہ ہیں، اور جو کلمہ خبیثہ جو ہے اس سے مراد کفر اور شرک ہے۔ اور یہ بات جو ہے یہ اسلام کے توحید کے بنیادی قوانین میں بڑی بنیاد رکھتی ہے۔ یہ آیت، اس کو سمجھنا ہمیں دراصل توحید کی جو حقیقت ہے اس تک پہنچا دیتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی تھی وہ ان دعاؤں کا یہاں اس شہر میں اس بارے میں ذکر ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے ہم مانگتے بھی ہیں کہ ربنا آتینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی بیوی کو اور اپنی اولاد کو چھوڑا تھا یہاں، تو جو وہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ تو دعا مانگی تھی کہ اللہ مکہ کو امن کا گہوارہ بنا دے، مجھے اور میری اولاد کو ہمیشہ بت پرستی سے بچائے رکھنا اور پھلوں کا رزق
عطا فرمانا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول بھی فرمائی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج دن تک مکہ میں اللہ تعالیٰ بیابان وادی ہے لیکن ہر طرح کا رزق اللہ تعالیٰ کیسے وہاں پر پہنچاتا ہے، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دعائیں مانگتے رہنا چاہیے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی اولاد کے اچھے رزق کے لیے بھی ہمیں دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہمارا سپارہ جو ہے یہ مکمل ہوتا ہے، اور اگلی سورت جو ہے اس کی صرف ایک آیت اس پارے میں، اور باقی سورت جو ہے وہ نیکسٹ پارے میں ہم پڑھیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب ہم دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والعلم والعلم والحلم والحکم وبارک وسلم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیئ الاسقام۔ آمین ثم آمین۔ اے اللہ، تیرے قرآن کریم کو پڑھنے کی، سیکھنے کی، سکھلانے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی یہ جو ادنا سی ہماری کوشش ہے، اس کو بڑھا چڑھا کے قبول فرما لینا۔ اس کو پڑھنے میں، الفاظ کی ادائیگی میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں کوئی غلطی کوتاہی رہ گئی میرے مالک تو معاف کر دینا، درگزر کر دینا۔ قرآن کریم کی محبت، قرآن کریم کا جو شغف تو نے ہمیں عطا کیا ہے مولا، اس نعمت پر ہم تیرے بڑے شکر گزار ہیں۔ ہمیں اس کی زوال نعمت سے بچانا۔ ایک مرتبہ ہمارے دلوں کو قرآن کی محبت عطا کر دینے کے بعد، دینداری کی جانب راغب کر دینے کے بعد دوبارہ کجی اور گمراہی کی جانب مت موڑنا۔ ہمیں دین اسلام پہ زندہ رکھنا، ہمیں ایمان کی بہترین حالت میں واپس بلانا، ہمیں ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو میرے مالک دین اسلام کی محبت، حقیقی فرما برداری نصیب کر دینا۔ اے میرے اللہ، اے میرے پاک اللہ، اے غفور الرحیم اللہ، آج دن تک جو کمیاں کوتاہیاں ہم سے ہوئیں زندگی میں میرے مالک، کوئی گناہ یا خطائیں سرزد ہو گئیں تو ہمیں معاف کر دینا۔ بے شک تو غفور الرحیم اور تواب الرحیم ہے۔ ہمیں ہمارے اندر کے اور باہر کے ہر طرح کے شر سے اپنی پناہ میں لے لینا۔ اے میرے پاک اللہ، اے میرے غفور اللہ، اے رحیم اللہ، اے ستار العیوب اللہ، عیبوں کو ڈھانپے رکھنا۔ اے اللہ، ہمارے عیبوں کو ڈھانپے رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں صحت تندرستی والی زندگی دینا، محتاجی اور بے بسی سے بچا لینا، اور ایمان کی بہترین حالت میں پوری حیا اور پردے کے ساتھ موت کا وقت آئے مولا، آسانیوں کی موت دینا۔ اللہم اعنا علی غمرات الموت و سکرات الموت۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔